خبیر بما تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ، منبع اور مصدر بنا کر مخصوص فرمایا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیات کی تلاوت کے بعد سورہ حشر کی ایک انتہائی جامع آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، خوف کھاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی اختیار کرنے کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو بجا لائے جن کو بجا لانے کا حکم دیا گیا، اور ان کاموں سے رکے اور بچتا رہے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تقوی کا بالکل سیدھا سا مفہوم۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد تقوی انسان کے دل میں، انسان کی زندگی میں کیسے پیدا ہو، اس سبب کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر نفس کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، اگر وہ تقوی پیدا کرنے کا خواہش مند ہے، اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ آگے آنے والے کل کے بارے میں سوچے، آگے آنے والے کل کے بارے میں سوچے اور فکر کرے، ما قدمت، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ اور یہاں کل کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن مراد ہے۔ وہ دن مراد ہے کہ جس دن اس دنیا میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کا بھی حساب ہوگا، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا تھا ان کی بھی بات درست ہوگی۔ تو اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو کل کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور قیامت کے بارے میں یا قیامت کے دن کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے آئندہ کل قیامت کے دن جو کچھ معاملات پیش آنے والے ہیں ان تمام معاملات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اور ایک بہت اچھی بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے یہاں غد کا جو لفظ ہے استعمال کیا ہے، غد کہتے ہیں عربی زبان میں آئندہ کل۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ رب العالمین کہتا فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِلْقِيَامَةِ، لیکن کہا لِغَدٍ، کہ ہر انسان، ہر نفس ان میں سے آئندہ کل کے بارے میں سوچے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جس طریقے سے جو آئندہ کل ہے، آج جمعے کا دن ہے اور آئندہ کل سنیچر کا دن ہے، کیا جمعہ کے بعد سنیچر آنے میں وقت لگتا ہے؟ نہیں، جمعہ ختم ہوا فوراً سنیچر کا دن داخل ہو گیا، کوئی وقت نہیں لگتا۔ اسی طریقے پر قیامت کا دن، قیامت کے آنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور جس طریقے سے کل کا دن انتہائی قریب ہے، اگر کل کوئی پروگرام ہوتا ہے انسان آج سے کوشش کرتا ہے، ابھی سے لگ جاتا ہے، ایک مہینے پہلے سے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن گویا کہ کل کا دن ہے، اگر اس دن کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا ہے اور اس دن جو کچھ اللہ رب العالمین نے طے کر رکھا ہے ان تمام معاملات سے بآسانی گزرنا ہے، تو آج تیاری کرنی پڑے گی۔ اور دوسری وجہ کہ جس طریقے سے کل کے آنے میں کسی کو شک نہیں ہوتا، یا کسی کو شک ہے کہ آج کا سورج غروب ہوگا تو کل نہیں آئے گا، سنیچر داخل نہیں ہوگا، کیا کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں ہے۔ انسان اپنے معاملات آج جو ترتیب دیتا ہے وہ کل کا دن لکھتا ہے کہ کل سنیچر کا دن ہے، یقینی طور پہ لکھتا ہے، اور اپنے معاملات کو اسی حساب سے ترتیب دیتا ہے کہ کل مجھے فلاں فلاں کام کرنا ہے، اور کل کہاں فلاں فلاں جگہ جانا ہے، کل فلاں انسان سے ملاقات کرنا ہے، بہت ساری چیزیں لکھتا ہے، ترتیب دیتا ہے کل کے تعلق سے۔ تو انتہائی یقین کے ساتھ
مکمل یقین کے ساتھ کہ کل کا دن آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسی طریقے پر قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان دونوں معانی کو بیان کرنے کے لیے یہاں لفظ غد کا استعمال کیا ہے، لفظ کل کا معنی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اور وہ جو کل ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے انسان کو متنبہ کیا ہے کہ کل کے لیے تیاری کر لو۔ کل قیامت کا دن جو ہے وہ کیسا دن ہے؟ سورہ حج میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے خوف کھاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یہاں بھی وہی معنی بیان ہوا، تقوی کا معنی، اور آگے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کل جو قیامت کا دن ہے وہ بہت خطرناک زلزلے والا دن ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت عظیم زلزلہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اس زمین کو پکڑ کر کے ہلا دیا جائے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جب یہ زمین، نہ یہ زمین رہے گی اور نہ یہ جو آسمان ہے یہ آسمان رہے گا، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس زمین کو بدل کر دوسری زمین لائی جائے گی۔ یہ جو زمین ہے جس کے اوپر ہم آج زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بدل دے گا، ایک دوسری زمین لائے گا۔ وہ زمین کیسے آئے گی؟ زلزلے کے ساتھ آئے گی۔ پہلے بہت شدید قسم کا زلزلہ برپا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ پیش آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اس زلزلے کی نوعیت، اس کی کیفیت، اس کی خطرناکی، اس کی ہولناکی کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دن جب زلزلہ برپا ہوگا تو آپ دیکھیں گے وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور وہ عورتیں جو حالت حمل میں ہوں گی، ان دونوں قسم کی عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے، ان کا جو حمل ہے وہ بھی خوف کے مارے گر پڑے گا۔ اس آیت میں غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے عورت کی مثال کیوں بیان کی، ماں کی مثال کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ روئے زمین پر محبت کی مثال اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وہ ماں جو دنیا میں اپنے بچے سے اتنی زیادہ شدید محبت کرتی ہے کہ دنیا والوں کے لیے اس کی محبت مثال ہوتی ہے، وہ ماں بھی قیامت کے دن، قیامت کے ہولناکی اور اس کے زلزلے کے سامنے اپنے بچے سے دور ہو جائے گی اور اپنے بچے کا خیال نہیں کرے گی۔ اگر کسی ریل لائن کے قریب کسی کا گھر ہو اور دن میں 100 مرتبہ وہاں سے ٹرین گزرتی ہو، ماں اپنے بچے کے ساتھ سو رہی ہو، اس ٹرین کے گزرنے سے بھی وہ ماں نہیں اٹھتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اس کا شیر خوار بچہ، معصوم سا بچہ اپنی معصوم سی آواز میں ہلکی سی آواز نکالتا ہے، بہت مدھم آواز میں بھی روتا ہے، تو اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایک ہلکی سی آواز پر، بچے کی ایک ہلکی سی آواز پر آنکھ کھول کر اٹھ کر بیٹھ جانے والی ماں قیامت کے دن اپنے حمل کو ثابت کر دے گی، وہ بچہ جس کو وہ دودھ پلاتی تھی اس کو چھوڑ دے گی اور پھینک دے گی۔ یہ قیامت کا دن۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوشی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ایسا لگے گا دیکھنے میں کہ انہوں نے غالباً نشہ کیا ہوا ہے، شراب پی ہوئی ہے، کوئی دوسرا نشہ کیا ہوا ہے، مدہوشی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، کسی چیز کا خیال نہیں ہوگا کہ زیب تن کوئی کپڑا ہے یا نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں کہ سوارے ہوئے ہیں، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، مدہوشی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وما ہم بسکارا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، ان کی یہ حالت، یہ مدہوشی کی حالت، نشہ جیسی کیفیت کیوں پیدا ہوگی؟ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے پیدا ہوگی، اور اس زلزلے کی وجہ سے پیدا ہوگی جو بروز قیامت اللہ رب العالمین زمین پر ظاہر کرے گا۔ اور انسان کی مدہوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی ماں کی مثال آپ کے سامنے بیان ہے، اسی طریقے پر باپ اور بیٹی کی مثال ہے۔
اور میاں اور بیوی کی مثال اللہ رب العالمین نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہا کہ اس دن ایک انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے دور سے بھاگے گا، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا، جہاں اس کی نظر پڑے گی دور سے دیکھ کر کے وہ پلٹ جائے گا، کہیں ان لوگوں نے مجھ سے ایک نیکی کا سوال کر لیا تو میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تمام کی تمام وہ محبتیں جو دنیا کے اندر گارنٹیڈ کہ اس محبت کی بنیاد پر، اس رشتے کی بنیاد پر انسان جو چاہتا تھا معاملہ کرتا تھا، وہ تمام کی تمام محبتیں روز قیامت ختم ہو جائیں گی، انسان کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کا اپنا معاملہ ہوگا اور اس معاملے نے اس انسان کو دوسرے تمام لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، کہ روز قیامت لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر خطبہ کیے ہوئے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ کیا کہا؟ روز قیامت ننگے پیر، پیر میں چپل نہیں ہوگی، ننگے بدن، ایک کپڑا نہیں ہوگا، اور بغیر خطبہ کیے ہوئے ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے تھے اسی صورتحال میں اللہ رب العالمین لوگوں کو روز قیامت جمع کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر مرد و عورت سارے کے سارے ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، تو کیا مردوں کی نظر عورتوں کے اوپر نہیں پڑے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انسان کو کسی چیز کی نہیں پڑی ہوگی۔ انسان کو اگر کسی چیز کی پڑی ہوگی تو وہ اپنے گناہوں کے متعلق سوچ رہا ہوگا اور اپنے نتیجے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ اس کے حق میں اللہ رب العالمین کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بلکہ قرآن مقدس کی آیات کو پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دیکھیے، پھر ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر ایک انسان کو روز قیامت اس کے بیٹے کو دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دو اور جہنم سے بچ جاؤ، اللہ رب العالمین نے کہا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر انسان کو یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اس پورے خاندان کو جس خاندان میں زندگی گزارا کرتا تھا وہ دنیا میں، اگر اس کو یہ موقع دیا جائے کہ ان تمام کو فدیے میں دے دو، یعنی ان تمام کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اس کو جہنم میں تمہارے بدلے ڈال دے، تم بچ جاؤ، انسان ایسا کرنے پر بھی تیار ہو جائے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، بلکہ اگر اس کو یہ آپشن دیا جائے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان تمام کو میرے بدلے جہنم میں داخل کر کے مجھے چھٹکارا دے دیا جائے، انسان اس پر بھی تیار ہو جائے۔ کوئی محبت کام نہیں آئے گی، کوئی بیٹا، کوئی ماں اور کوئی بیوی وہاں اپنی محبت کو لے کر فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ دنیا کے تمام انسانوں کے متعلق اگر کہہ دیا جائے کہ جہنم میں داخل کرنے کے لیے ان کو بھیج دو، مجھے چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کہتا ہے انسان اس پر بھی تیار ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انسان اپنے گناہوں کا اور جو کچھ اس نے اعمال کیا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شیبتنی ہود والواقع والمرسلات والنبأ وعما يتساءلون وإذا الشمس كبرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے چند سورتوں کا نام لیا، کہا کہ اے ابو بکر، مجھے سورہ ہود نے اور اسی طریقے پر سورہ مرسلات میں، سورہ نبأ یعنی عما يتساءلون اس سورہ میں، سورہ اذا الشمس كبرت میں، ان تمام سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا معنی ہوا؟ ان سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا جو منظر بیان کیا ہے، آخرت کا جو منظر بیان کیا ہے، آخرت میں ہونے والے معاملات کی جو تفصیل بیان کی ہے، مجرمین کو کیسے سزا دیا جائے گا اس کی تفصیل بیان کی ہے، زمین اور آسمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کی تفصیل بیان کی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان تفصیلات کو، ان ہولناکیوں کو، ان خطرناکیوں کو سننے کے بعد میں بوڑھا ہو گیا. لہذا آخرت کی فکر کرنی پڑے گی، کل کی فکر کرنی پڑے گی. اگر کل کے لیے ہم نے آج نہیں تیاری کی تو یاد رکھیے کل ہمارے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں. آج انسان دنیا میں بہت دولت کماتا ہے، بہت مال کماتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے، پوری زندگی اسی لیے صرف کرتا ہے، زندگی کا مقصد یہ بناتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا میں، میری اولاد کامیاب ہو جائے دنیا میں، میری نسل. انسان یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ میری 3-4 نسل بیٹھ کر کھائے، اتنا مال میں بینک میں جمع کروں. ایک مثال دیکھیے، کہیں میں نے پڑھا اور یہ صحیح بات ہے، گاؤں میں گاؤں کا نہیں ہوں لیکن بہت سارے ساتھی ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو گوبر کیڑا کہتے ہیں. گوبر کیڑا یعنی وہ جو کیڑا ہوتا ہے اس کو گائے کے گوبر کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت پسند ہوتی ہے. تو وہ دن بھر اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ اپنے بل سے نکلتا ہے اور گائے کے گوبر کو جمع کرتا ہے اور اس کا گولا بناتا ہے، گول شکل بنا دیتا ہے. دن بھر اس کا یہی کام ہوتا ہے. لیکن رات میں جب وہ مکمل گولا بنا لیتا ہے تو اس کو لے کر کے اپنے بل میں جاتا ہے، اور جب وہ بل کے قریب پہنچتا ہے اور اس گولے کو بل میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ گولا تو بہت بڑا ہے، یہ بل میں تو داخل نہیں ہو سکتا. بالآخر وہ اکیلے ہی بل میں جاتا ہے اور اس کا وہ گولا جس پر اس نے پورے دن محنت کیا تھا وہ گولا اس کا وہیں پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے. یہی معاملہ انسان کا دنیاوی زندگی کے ساتھ. انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، بہت پیسے کماتا ہے، مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، نسلیں بیٹھ کر کھائیں اتنا انتظام کرتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے یہ تمام کے تمام اموال، یہ تمام کی تمام عیش و عشرت کا سامان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. وہ انسان اکیلے تنہا تنہا 2-3 کپڑوں میں لپیٹ کر قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی فکر کرنی ضروری ہے. یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس دنیا میں بیٹھ کر اس دنیا کو کمائیں، بلکہ دنیا اس لیے دیا ہے کہ اس دنیا میں بیٹھ کر ہم آخرت کے لیے کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ کو داخل کرے، ہماری زندگی کا مقصد آخرت کا اصول بنا دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پہ ہو. آمین. یغفر اللہ لنا ولکم.